ایک بڑا سارا جو بگاڑ ہے وہ زبانوں کی وجہ سے ہے. نہ جانے کتنے گھر، خاندان، کنبے، ٹبر، قبیلے، نسلیں ایسی ہیں جو زبانوں کی وجہ سے جو ہلاک ہو گئے ہیں. ہم بولتے ہوئے بہت کم سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں. ہم نگہداشت نہیں رکھتے، جبکہ بنیادی طور پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا جو تم اپنی زبانوں سے لفظ نکالتے ہو، جب تم بولتے ہو، تو فرمایا اس حال میں کہ اس وقت ہمارا نگران فرشتہ وہاں تمہاری اس بات کو لکھ لیتا ہے. فرمایا تم ابھی بول نہیں پاتے، تم ابھی زبان سے وہ لفظ نکال نہیں پاتے کہ ہمارا نگران، ہمارا مقرر کردہ فرشتہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور یا تم ادا کرتے ہو، زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو ہمارا نگران فرشتہ جو ہے اس بات کو لکھ لیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں قیامت والے دن بندہ جب اپنا نام اعمال پکڑے گا تو اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوں گی کہ خود بندہ دیکھ کے تو یہ گمان کرے گا، سوچے گا، کہے گا کہ بھلا یہ بات بھی کوئی لکھنے والی تھی جو یہاں میرے نام اعمال میں یہ بھی لکھی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں لکھی گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بول زبان کے اندر حل ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہماری ہر آواز، ہر بول، ہر اچھی بری بات جو ہے وہ جیسی بھی ہو اس کو اللہ کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں. یہ بات، یہ بول، یہ مضمون بظاہر ہماری زبانوں پہ ہلکا ہے، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اتنا عام ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں. اس زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنے دور رہنے والے حضرات قریب ہوتے ہیں اور کتنے نیڑے رہنے والے جو رشتے ہیں، حضرات ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے. ہم کبھی غور نہیں کرتے. اس وقت ایک بڑا سارا المیہ ہے یہ، ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات اگر میں نے کہہ دی ہے تو کیا ہو گیا ہے، کون سا آسمان گر گیا ہے. حقیقت میں آسمان گر جاتا ہے. ہم جب بولتے ہیں، جو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی محفلوں میں، ایسے بول ہمارے بولے جاتے ہیں کہ جن سے یقیناً آسمان گر جاتے ہیں. ہم کبھی غور نہیں کرتے. اپنی زبانوں کے اوپر پہرے دیں، سوچا کریں. رات کو جب سوئیں تو سوچیں کہ آج صبح سے آپ تک جو آج میں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے جو میں بولا ہوں، گفتگو کی ہے، وہ میں کیسا بولا ہوں، اس کے اثرات کیسے پڑے ہوں گے. کیا میری بات کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا، کوئی ناراض تو نہیں ہوا، اپنوں میں، بیگانوں میں. یہ غور کیا کریں. اور آج کا غور ہمیں نجات دے سکتا ہے اگر یہ ہم پہلے فکر کر لیں
اور زبان کا صحیح استعمال کریں تو سمجھے کہ یہ ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور اس کا آج کا بولا ہوا غلط بول ہمیں جہنم میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ زبانوں کا استعمال صحیح ہو، جیسے ہم اور اپنے کھانے پینے کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی مشقیں ایکسرسائز اس کا دھیان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ بہت سارے اس وقت ہمیں نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، حق ہے، صحیح ہے، لیں اور نصیحتوں کے اوپر عمل کریں۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی ایک عام موضوع ہے کہ زبان کا صحیح استعمال یہ بھی اہم اور ضروری ہے، بلکہ یہ بنیادی حق ہے۔ اپنے جسموں کے اوپر توجہ دیں، دھیان کریں۔ جس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم احتیاط کرتے ہیں کہ شوگر نہ ہو، یرقان نہ ہو، ہیپاٹائٹس نہ ہو، جوڑوں کی تکلیف نہ ہو، ہائی بلڈ پریشر نہ ہو۔ ان بڑی مرضوں سے جیسے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حق ہے، صحیح ہے، اسی طرح اس مرض سے بھی بچیں کہ کہیں ہماری زبان کا استعمال غلط نہ ہو جائے، ہماری زبان کی نوک سے کسی کا دل چر نہ جائے، یہ بھی توجہ دیں۔